رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کا نظام اور سسٹم کیسے بدلا ہے، آپ نے دنیا والوں کو کیا راستہ دکھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عرب کے اندر تمام برائیاں تھیں، شراب پیا جاتا تھا، جوا کھیلا جاتا تھا، جھوٹ بولا جاتا تھا، ڈکیتی کی جاتی تھی، ایک دوسرے کا جان لیتے تھے، یہ ساری برائیاں تھیں۔ اور ان میں سے برائی یہ بھی تھی جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ، یہ جب کسی کو، اس کا ترجمہ ہے کہ جب کسی کو اس کے گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تھی اور یہ خبر دیا جاتا تھا کہ آپ کے گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس شخص کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اندر سے گھٹن محسوس کرنے لگتا تھا بیٹی کی خوشخبری سن کر کے اور بیٹی کے پیدائش کی خبر سن کر کے وہ آدمی کیا ہے گھٹن محسوس کرنے لگتا تھا۔ یہ اس وقت کا رواج تھا۔ بیٹیوں کا اور عورتوں کا مقام کیا تھا؟ رواج یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش کو باعث خوشی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ باعث ننگ و عار سمجھتا تھا۔ کیوں سمجھتا تھا؟ اس وجہ سے کہ عورت کا مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ عورت کو اس وقت کیا ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح آج ہم اپنی دکانوں کے اندر، چپل والے اپنی دکانوں میں شیشے کے اندر شو پیس کے طور پر چپل سجا کر کے رکھتے ہیں، اسی طرح قیصر و کسریٰ کے اندر خوبصورت عورتوں کو بہترین دکانوں میں شیشے کے میں کیا ہے شو پیس کی طرح رکھا جاتا تھا۔ گناہ کرنے والے، زنا کرنے والے، کیا ہے اپنی ہوس مٹانے والے آتے تھے، قیمت لگاتے تھے، اس کے ساتھ زنا ہوتا تھا۔ یہ اس وقت عورتوں کا رواج تھا۔ عورتوں کی حالت یہ تھی، اس وقت عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ، یہ سلوک اور رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ خود عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ کتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے۔ آپ روایتیں پڑھیں، روایتوں میں ہے، علماء موجود ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے ہی لوگوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے۔ یہ اس وقت کے کیا ہے عورتوں کے ساتھ کیا حال احوال تھا، یہ معاملہ اختیار کیا جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام و مرتبہ دیا ایسے لوگوں کو، عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیا۔ آج کوئی یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ بیٹی کو پڑھاؤ اور بیٹی کو بچاؤ، تم نے آج یہ نعرہ دیا، لیکن آپ غور کیجیے آج سے 1400 سال پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا۔ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال ثلاث بنات او اخوات فلہ الجنہ، کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش اور پرداخت کیا، اس کو تعلیم دیا، تو وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ کس نے دیا اور کب دیا؟ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں بلکہ آج سے 1450 سال پہلے مکہ کی سرزمین میں دے دیا تھا، اور ایسے وقت دیا تھا کہ جب عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، ایسے وقت دیا جاتا تھا عورتوں کو جبکہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، یوز کرو اور پھینک دو، یہ حیثیت بنا رکھا تھا لوگوں نے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ مقام و مرتبہ دیا۔ اور آگے بڑھ کر کے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام و مرتبہ دیا ہے عورتوں کو۔ آج دنیا والے یہ دعویٰ کرتے ہیں، مغربی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے، ہماری حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم عورتوں کو حقوق دیتے ہیں، اس کو اوپر بڑھانا چاہتے ہیں۔ تم نے عورتوں کی برابری اور مساوات کے نام پر عورتوں کو ذلیل کیا ہے، عورتوں کو اگر عزت اور توفیق کسی نے دیا ہے وہ ہماری شریعت نے دیا ہے۔ رسول اللہ کیا ہے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر میں بیٹی ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، آبرو ہے، تمہارے گھر کے اندر بہن ہے، عزت آبرو ہے، شان و شوکت ہے، اور تمہارے گھر کے اندر تمہاری بیوی ہے، یہ بھی تمہاری شان و شوکت ہے، تمہارا اس کا خرچہ تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اب آگے سنیے کیا کہنا چاہتا ہوں، آگے کیا فرمایا۔ ایک عابد، عبادت گزار، تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھتا ہے جنت کی تلاش میں، روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے جنت کی تلاش میں، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے جنت کی تلاش میں، صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات کرتا ہے جنت کی تلاش میں، نفلی عبادتیں کرتا ہے جنت کی تلاش میں۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے، اللہ رب العزت والجلال کے رسول ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الجنت تحت
तहज्जुद में जन्नत तलाश करने वालों और नमाज के बाद जन्नत तलाश करने वालों और ज़कात के बाद जन्नत को तलाश करने वालों, जन्नत को हमने तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे रख दिया है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, ये जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा मकाम मर्तबा दुनिया के किसी आदमी ने किसी औरत को दिया है कि जन्नत को माओं के कदम के नीचे रख दिया? ये औरतों का मकाम मर्तबा है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ ले जाना चाह रहा था कि औरतों का मकाम मर्तबा रिवाज उस वक्त क्या था। हमारे आका, हम सब के आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मकाम मर्तबा दिया है औरतों को। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बहुत सारे कैदी लाए गए। उन कैदी और कैदी लोगों में औरतें भी थी और मर्द भी थे। उन कैदी औरतों में एक औरत थी जिसके सर पे दुपट्टा नहीं था, जिसके सर पर चादर नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल से फरमाते हैं, बिलाल ये लो मेरी नबूवत वाली चादर और इसके सर को ढांप दो, इसके सर पर ये चादर और दुपट्टा डाल दो। हज़रत बिलाल कहते हैं कि हुजूर ये तो काफिर की बेटी है। सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि बिलाल, बेटी बेटी होती है, चाहे वो काफिर की बेटी हो चाहे वो मुसलमान की बेटी है। अगर आज तुम किसी काफिर की बेटी के सर पर दुपट्टा और चादर डालोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। ये मकाम मर्तबा दिया है हमारे आका, हम सब के आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।